آج انشاءاللہ ہم یہ چیپٹر نمبر 15 لگے ہیں شروع کرنے. یہ لیکچر نمبر 15 تک ہم پہنچے. کچھ اصطلاحات آپ کے ذہن میں کلیئر ہو گئی ہوں گی، جو باقی ہیں وہ آگے ہو رہی ہیں، کچھ ہو جائیں گی. تو اس لیکچر کا عنوان ہے شخص اکبر. شخص اکبر. اکبر کہتے ہیں بڑے کو، شخص کہتے ہیں جس کی شناخت ہو، جو خصوصیات کچھ رکھتا ہو، جس کی اپنی کوئی شخصیت ہو. تو یہ ایک تشخص ہے ایک طرح کا، جس کا عنوان رکھا گیا شخص اکبر. اب چونکہ پیچھے ہمارے چیپٹر میں بات چل رہی تھی نسبتوں کی، قرب فرائض اور قرب نوافل کی بات کرتے ہوئے حضور مرشد کریم نے بتایا کہ قرب نوافل میں نسبت علمیہ کام کرتی ہے، یعنی چیزوں کا علم حاصل ہوتا ہے یا معلومات ہوتی ہیں. جیسے اب ہم یہ کتاب پڑھ رہے ہیں تو ہمیں روحانیت کی معلومات حاصل ہو رہی ہیں، روحانیت نہیں حاصل ہو رہی. روحانیت تب حاصل ہوگی جب طرز فکر بدلے گا، جب ذہن اس طرح کام کرے گا جس طرح اللہ چاہتا ہے. اور اس کے لیے پھر دوسری بات بتائی کہ وہ نسبت سکینہ ہے، جو کہ مجموعہ ہے نسبت جذب کا اور نسبت عشق کا. اور یہ نسبتیں جو ہیں یہ اصل میں کیا ہیں؟ یہ تعلق کو کہتے ہیں. اور لطائف کی رنگینی جو ہے وہ اپنی سوچوں سے دوری کے نام کا نام ہے. لطائف رنگین ہونے کا مطلب آپ اپنی پریفرنسز، آپ اپنی سوچیں، آپ اپنے معیار. یہ لفظ معیار جو ہے یہ عیار سے ہے میم ہٹا دیں تو عیاریاں جو ہے نا ہماری، وہ معیاریاں کہلاتی ہیں. تو یہ معیار جو بنائے ہوئے ہیں ہم نے، یہ سب بدلنے ہوتے ہیں، لیکن ہم یہ چاہتے ہیں کہ نہیں، چیزیں ہمارے مطابق ہو جائیں. ایسا نہیں ہوتا اور نہ ہونا چاہیے. تو بہرحال ہم آگے پڑھنے لگے ہیں جی. شخص اکبر. اب شخص اکبر میں اسی نسبت کا تذکرہ آ رہا ہے. نسبت ذہنی ارتباط سے قائم ہوتی ہے. پہلا جملہ، نسبت ذہنی ارتباط. ارتباط کا لفظ جو ہے یہ ربط سے ہے، رابطے سے، یعنی کہ کسی کے ساتھ کمیونیکیٹ کرنے کی ایبلٹی. ارتباط کا مطلب ہے کمیونٹی، یعنی کمیون کرنا، یعنی اس کے ساتھ ایک مینٹل ہارمنی کریٹ کر لینا. ایسی ہارمنی کہ جس طرح سے وہ ہلے دوسرے کا ذہن بھی اسی طرح ہلے. تو یہ نسبت ذہنی ارتباط سے قائم ہوتی ہے، چاہے وہ نسبت علمی ہو، چاہے وہ نسبت سکینہ ہو، چاہے عشق ہو، چاہے نسبت جذب ہو. ٹھیک ہے جی. چاہے نسبت اویسیہ، میں بھول گیا، معافی چاہتا ہوں، کہ نسبت اویسیہ جو ہے وہ نسبت سکینہ، جذب اور نسبت عشق کا مجموعہ ہے، نسبت اویسیہ. اور یہی قرب فرائض کے تحت انہوں نے بتایا. تو وہ نسبت جو ہوتی ہے یہ اصل میں ذہنی ارتباط سے قائم ہوتی ہے. اب صحابہ کرام کو جتنا حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے عشق تھا، اسی مناسبت سے حضور کی محبت کے ذریعے ان کے اندر انوار ذخیرہ ہوتے رہتے تھے. نور نبوت سے صحابہ کرام کے اعیان رنگین ہو گئے. لطیفوں کی رنگینی کے بارے میں یہ بات وضاحت کے ساتھ بیان کی جا چکی ہے کہ رنگین ہونے سے مراد ہر انسان کی اپنی ذاتی طرز فکر سے دوری ہے. جب کوئی انسان اپنی ذاتی طرز فکر سے دور ہٹتا جائے گا، جتنا زیادہ وہ دور ہٹتا جائے گا اتنا ہم کہیں گے کہ اس کے لطائف رنگین ہو گئے. یہ لطائف کی رنگینی کا راز جو ہے یہ مرشد کریم نے یہاں پہ بالکل وضاحت سے بتا دیا. یہ دیکھ لیجئے ان کے اپنے الفاظ میں کیا لکھا ہے. رنگین ہونے سے مراد ہر انسان کی اپنی ذاتی طرز فکر سے دوری ہے. یعنی ہر بندے کی اپنی ایک طرز فکر ہے. وہ کیسے ہے؟ ذاتی طرز فکر سے دوری یہ ہے کہ انسان اپنے
ذاتی رجحانات کے زیر اثر نسلی اعتبار سے جو زندگی گزارتا ہے، ذہنی رجحانات، ہر بندے کے اپنے ذہنی رجحانات ہیں، اس کے زیر اثر پھر نسلی اعتبار سے، یعنی کچھ چیزیں آپ کو نسل سے منتقل ہوتی ہیں، اب آپ چینی ہیں، اب آپ انگریز ہیں، اب آپ حبشی ہیں، عرب ہیں، یا کسی اور ملک سے ہیں، تو وہ کچھ اس کے تحت ہم زندگی گزار رہے ہوتے ہیں۔ تو یہ ذہنی رجحانات کے زیر اثر نسلی اعتبار سے جو زندگی گزارتا ہے، زندگی انہی قدروں میں مختصر ہو جاتی ہے، بلکہ میں کہوں گا کہ محدود ہو جاتی ہے۔ زندگی ہمارے ذہنی رجحانات اور نسلی اعتبار سے محدود ہو جاتی ہے۔ ایک طرز فکر سے دوسری طرز فکر میں داخل ہونے کے لیے انسان کو پہلی طرز فکر کی نفی کرنا پڑتی ہے۔ نفی اس لیے بڑی وضاحت سے پہلے پچھلے چیپٹرز میں بھی بیان ہوا کہ نفی سے مراد ہے کہ جو پہلی طرز ہے اس کو اگنور کر دیں۔ اب انسان ایک طرف اپنی انا کی نفی کرتا ہے اور دوسری طرف دوسری طرف کسی ہستی کے تشخص کو، اس کی شخصیت کو اپنے اوپر محیط کر لیتا ہے۔ یعنی کیا کرتا ہے؟ ایک طرف اپنی انا کی نفی کرتا ہے، یعنی جو وہ خود چاہ رہا ہے، جو اس کی ذاتی رجحانات ہیں، اس کے نسلی اعتبار سے جو وہ زندگی گزار رہا ہے، اس سے ذہن ہٹا رہا ہے، ٹھیک ہے، اپنی انا کی نفی کر رہا ہے، لیکن اب ہٹا رہا تو کہاں جائے؟ تو جانا کہاں ہے؟ کسی دوسری ہستی کے تشخص کو اپنے اوپر محیط کر لے۔ کیا؟ کسی ہستی کے تشخص کو اپنے اوپر محیط کر لے، یعنی ایک ٹارگٹ ہونا ضروری ہے۔ جیسے جیسے وہ تشخص محیط ہوتا ہے، طرز فکر میں تبدیلی واقع ہوتی رہتی ہے، اور ایک وقت ایسا آتا ہے کہ دو بندوں کی طرز فکر ایک بن جاتی ہے۔ یعنی جو تشخص انسانی انا پر محیط ہے، وہی تشخص احاطہ کر کے بندے کا ذہن بن جاتا ہے۔ اب یہاں پہ میں دو چار جملے کہنے کی اجازت چاہوں گا۔ دیکھیے، ہمارا پرائم ٹارگٹ ہے ایک مکان کی چھت پہ جانا۔ اب آپ چھت پہ براہ راست چھلانگ لگا کے نہیں جا سکتے، اس کے لیے سیڑھیاں بنی ہوتی ہیں، اور سیڑھیاں بھی آپ کو ایک ایک کر کے طے کرنی ہے۔ بعض لوگ دو دو اکٹھی چڑھتے ہیں، اور بعض ایک ہی پہ رکے رہتے ہیں، یا دوسری پہ رک جاتے ہیں، یا تیسری پہ۔ تو یہ ظاہر ہے کہ آپ چھت تک نہیں پہنچ سکتے۔ اب اس مثال کو میں یہ عرض کرنے لگا ہوں کہ دیکھیں، ہم نے پہنچنا ہے اللہ تک، یعنی اللہ کا ذہن، اللہ کی طرز فکر سے ارتباط بنانا ہے۔ اس کے لیے ہمارے پاس جو ذریعہ ہے وہ ہے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا، وہ کہ ہم ان کی طرز فکر اپنائیں۔ اب ان کی طرز فکر کیسے اپنائیں؟ وہ تو ہمارے پاس ہے نہیں، ہمارے قریب نہیں ہے۔ تو اس کے لیے پھر یہ روحانی لوگوں نے یہ جو سلاسل بنائے، تو امام سلسلہ کا ذہن جو ہوتا ہے وہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے ذہن کا عکس ہوتا ہے۔ امام سلسلہ اس بندے کو بنایا جاتا ہے۔ پھر آگے وہ خانوادہ جس کو بناتا ہے امام سلسلہ، وہ یعنی کہ وہ ایک گھر کا بڑا بنا دیتا ہے ایک بندے کو۔ ظاہر ہے کہ جس میں وہ اپنے گھر والی طرزیں دیکھتا ہے کہ بھئی یہ میرے ساتھ چل سکتا ہے یا اس گھر کو چلا سکتا ہے، اس کو وہ خانوادہ کہتے ہیں۔ اور پھر خانوادہ جو ہے وہ آگے اپنے نائب بناتا ہے، اپنے بچوں کو، اپنے مریدوں کو، اپنے دوستوں کو اپنی طرز فکر سے آراستہ کرتا ہے۔ اب ہوتا یہ ہے کہ پیر و مرشد کی طرز فکر ہمارا پرائمری انیشل ٹارگٹ بن جاتی ہے۔
تو پیر و مرشد کے توسط سے ہم امام سلسلہ کا ذہن حاصل کرتے ہیں، پھر امام سلسلہ کا ذہن حاصل کر کے ہم حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا ذہن یا ان کی طرز فکر اپناتے ہیں۔ یہ بیسیکلی مرشد ہی کرواتا ہے۔ یہ مرشد پہ ہم جب چھوڑ دیتے ہیں تو پھر وہ پہلے تو آپ کو کہتا ہے کہ ہاں میرا ذہن اپناؤ، جب آپ اس کا ذہن اپنا لیتے ہیں تو پھر وہ آہستہ آہستہ آپ کو پش کر کے تو اپنے پیر و مرشد یعنی کہ امام سلسلہ تک لے جاتا ہے۔ پھر اس کے بعد وہ پش کر کے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی طرز فکر سے آراستہ کرنے کے بعد اگر نصیب یاوری کرے اور آپ کی محنت اور جستجو لگن اور طلب ہو تو پھر اللہ کی مرضی، اللہ چاہے تو نواز دے جیسے چاہے۔ اب ایک واقعہ اس میں سن لیجئے کہ حضرت خواجہ باقی باللہ کا واقعہ بطور مثال پیش کیا جاتا ہے۔ ایک نان بھائی حضرت صاحب کا دوست تھا، حضرت خواجہ باقی باللہ رحمۃ اللہ علیہ اس کے یہاں کھانا کھاتے تھے، اور وہ خواجہ صاحب کے ساتھ ساتھ خواجہ صاحب کے مہمانوں کے لیے بھی طعام کا انتظام کرتا تھا۔ تو ایک روز خوش ہو کر خواجہ باقی باللہ نے اپنے دوست نان بھائی سے کہا جو مانگنا ہے مانگ لے، یعنی کیفیت تھی اس میں انہوں نے یہ کہہ دیا۔ نان بھائی نے جواباً عرض کیا کہ میں چاہتا ہوں کہ مجھے آپ اپنے جیسا بنا لیں۔ نان بھائی کے اصرار پر خواجہ باقی باللہ نے نان بھائی کے اوپر توجہ کی۔ توجہ کی کا کیا مطلب؟ کہ اپنی فکری طاقت سے اپنے سارے ٹریٹس کی روشنیاں، اپنی شخصیت کے جو خصوصیات تھیں وہ اس میں منتقل کر دی۔ صرف ان کا علم نہیں منتقل کیا، پوری کی پوری وہ روشنیاں منتقل کر دی۔ تاریخ بتاتی ہے کہ جب اپنے اور نان بھائی کے سر کے اوپر سے حضرت باقی باللہ نے رومال ہٹایا تو دونوں کی شکلیں ایک جیسی تھی۔ حضرت باقی باللہ نقشبندی رحمت اللہ علیہ کا تشخص نان بھائی کے اندر اس طرح منتقل ہو گیا کہ نان بھائی کی شکل و صورت بھی حضرت باقی باللہ جیسی ہو گئی۔ اب وہ نان بھائی اس تصرف کو برداشت نہیں کر سکا اور چند دن زندہ رہ کر عالم بالا میں منتقل ہو گیا۔ یہ ہوتا ہے اگر اچانک تبدیلی پیدا کر دی جائے تو بندے کا ذہن اور اس کا جسم ساتھ نہیں دیتا۔ اس لیے سارا وقت جو لگتا ہے روحانیت سیکھنے میں وہ اصل میں یہ ذہن کو بنانے میں لگ رہا ہوتا ہے کہ اس کی سکت میں اضافہ ہو جائے اور اس کو اپنی طرز فکر سے ہٹ کر اس شخص کی جس کی وہ پیروی کر رہا ہے اس کی طرز فکر حاصل ہو جائے، یعنی اس کے ساتھ اس کا ذہنی ارتباط قائم ہو جائے۔ حضور مرشد کریم فرما رہے ہیں کہ جب کسی سالک کے اوپر اس کے پیر و مرشد کا تشخص محیط ہو جاتا ہے تو اس کی طرز فکر میں بھی بتدریج درجہ بدرجہ احاطہ کرنے کی مناسبت سے تبدیلی واقع ہوتی رہتی ہے۔ اور ایک وقت ایسا آتا ہے کہ دو بندوں کی طرز فکر ایک ہو جاتی ہے۔ مختصر یہ کہ سالک کے اندر روحانی استاذ یعنی مرشد کریم کی طرز فکر کی منتقلی کا نام نسبت ہے۔ اب یہ واضح ہو گیا کہ طرز فکر کی منتقلی کا نام، منتقل اگر نہیں ہوئی طرز فکر تو کوئی نسبت حاصل نہیں ہوئی۔ اب نسبت کا مطلب اگر تعلق لیا جائے تو وہ ایک عام گرامیٹیکل جملہ ہے، عام بول چال کا ایک لفظ ہے، لیکن یہاں پہ نسبت سے مراد روحانی استاذ کی طرز فکر کی منتقلی۔ اب یہ آپ اور میں بہت اطمینان سے یہ جائزہ لے سکتے ہیں اپنے اپنے اندر جھانک کے کہ ہمارے اندر ہمارے پیر و مرشد کی طرز فکر
کس درجے پہ منتقل ہوئی ہے اور ہمیں ان سے کتنی، یعنی کہ اسی سے آپ حساب لگا سکتے ہیں کہ مجھے کتنی نسبت حاصل ہے. جس طرح طرز فکر میں تبدیلی واقع ہوتی ہے، اسی طرح ذہنی سکت میں بھی اضافہ ہوتا ہے. مثلا اگر روحانی استاذ کی پرواز 60,000 گنا ہے تو مرید کے ذہن کی رفتار بھی 60,000 گنا ہو جاتی ہے. کتنا آسان طریقہ ہے. یعنی کہ واشگاف لفظوں میں بتا دیا کہ آپ کو صرف ایک کام کرنا ہے کہ کسی طرح بھی ہو مرشد کریم کی طرز فکر اپنا لیں اور آپ اپنی طرز فکر سے باز آ جائیں. اگر آپ نے ان کی طرز فکر اپنا لی تو ان کی صلاحیتیں بھی آپ میں منتقل ہو جائیں گی. یہ ہے راز سارا. ایک بار سیدنا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت جبرائیل امین سے دریافت فرمایا، جب تم پر وحی نازل ہوتی ہے اور وہ وحی لے کر تم میرے پاس آتے ہو تو کیا تم اس ذات اقدس کو دیکھتے ہو؟ تو حضرت جبرائیل امین نے عرض کی، میں صرف آواز سنتا ہوں اور میرے لیے بیت المعمور سے اوپر پرواز کرنا ممکن نہیں ہے. فروغ تجلی بسوزد پرم، فروغ تجلی کے پھیلاؤ فروغ سے میرے پر جلتے ہیں. بسوزد پرم، بسوزد سوز جلنا، کہ یعنی میرے پر جل جائیں گے اگر میں اس تجلی کی رینج میں آ جاؤں گا. تو سیدنا حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، اب تم ہماری نسبت سے پرواز کرنا. کیا مطلب ہوا؟ کہ اپنی نسبت عطا کی. اس واقعے سے یہ بات ثابت ہو جاتی ہے کہ ہمت یا نسبت منتقل ہونے کے بعد سکت میں بھی اضافہ ہو جاتا ہے. اب نسبتوں کے بہت سارے مرحلے ہیں اور اولیاء کرام نے بہت ساری نسبتوں کا تذکرہ کیا ہے. اب بہت سی نسبتوں سے مراد کیا ہے؟ مراد ایک ہی ہے، وہ یہ کہ کسی شخص کو پیر و مرشد سے کتنا تعلق اور کتنی محبت ہے. اب مرید میں نسبت کے ذریعے علوم کا ذخیرہ بتدریج منتقل ہوتا رہتا ہے اور ایک وقت ایسا آتا ہے کہ مرید اپنے اوپر پیر و مرشد کی نسبت کا غلبہ محسوس کرتا ہے. باقاعدہ اسے محسوس ہوتا ہے کہ میرے اوپر میرے پیر و مرشد کی نسبت غالب ہو چکی ہے. اس کے بعد سالک کو نبی کریم کی نسبت احاطہ کر لیتی ہے اور سالک ہر وقت سوتے جاگتے اٹھتے بیٹھتے سیدنا حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات اقدس میں، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی تعلیمات میں، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے اخلاق میں، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی صفات میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو تلاش کرتا رہتا ہے. اور جب حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی نسبت سے اس کے لطیفے رنگین ہو جاتے ہیں، یعنی وہ اپنی طرزوں سے دور ہٹ جاتا ہے اور حضور کے قریب ہو جاتا ہے، یعنی ان کے انوارات سے قریب ہو جاتا ہے تو اس کے لطیفے رنگین ہو جاتے ہیں. تو سالک کے اندر گداز پیدا ہو جاتا ہے. گداز کہتے ہیں نرمی کو. اور سالک حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ہر شان میں خود کو پگھلتے ہوئے دیکھتا ہے. حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی تعریف و توصیف میں کوئی شعر سنتا ہے یا نعت پڑھی جاتی ہے تو بے اختیار رونے لگتا ہے. اس کی زندگی کا ہر لمحہ حضور کے لیے وقف ہو جاتا ہے. اس مرحلے کے بعد تیسرا مرحلہ خفی روشنی کا آتا ہے. جس طرح خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کی طرز فکر اللہ کی طرز فکر ہے
اور جس طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی معرفت سوچتے تھے، اسی طرح سالک کی بھی طرز فکر یہ بن جاتی ہے کہ کوئی بات اس کے سامنے آئے، کوئی کام درپیش ہو، وہ ہر لمحہ میں اللہ کے ساتھ وابستہ ہو جاتا ہے۔ اس کے دماغ میں از خود اس قسم کی لہریں دور کرتی رہتی ہیں کہ بغیر ارادے کے ذہن ہر عمل کو اللہ کی طرف موڑ دیتا ہے، کثرت سے استغفار پڑھتا ہے، اللہ کے رحم و کرم کی صفات کو یاد کرتا ہے اور اللہ میں گم رہتا ہے، اللہ کی آیات میں تفکر کرتا ہے اور خوش ہوتا ہے کہ بشر میں اللہ کی عظمت و جلال کا عکس آ جاتا ہے، اور کبھی اللہ کی رحمت سے سرشار رہتا ہے۔ اب اسی بات کو تصوف میں یوں بیان کیا جاتا ہے، فنا فی شیخ، فنا فی رسول اور فنا فی اللہ۔ تو ایک دفعہ کچھ دوستوں سے بات ہو رہی تھی تو میں نے کہا کہ ہم لوگ تو ایسے اللہ اللہ کر رہے ہیں، یعنی اللہ کی ایسے کرلیاں کرتے ہیں گویا ہم فنا فی اللہ کے ہی درجے پہ پہنچے ہوئے ہیں۔ تو بھئی جب ظاہر ہے آپ خود ہی فنا فی اللہ کے درجے پہ پہنچ گئے تو آپ نے کیوں اپنانا ہے مرشد کی طرز فکر کو؟ آپ کہتے ہیں بس اللہ ہے نا، امیجن کر لیجئے آپ سارے پروسیس کی نیگیشن کے لیے ہم نے کیا اہتمام کیے ہوئے۔ اب مثال دیکھیں، ہر آدمی پھول دیکھتا ہے، وہ پھول کے رنگ اور پھول کی خوشبو دیکھ کر گزر جاتا ہے، یا اس کے اوپر یا اس کے اندر خوشی اور مسرت کا ایک ہلکا سا ارتعاش پیدا ہوتا ہے۔ لیکن جس بندے کے لطیفے وحدت فکر سے رنگین ہو جاتے ہیں، پھول کے رنگ، پھول کی پنکھڑیوں، پھول کی خوبصورتی، پھول کی خوشبو کو وہ اللہ کے ساتھ وابستہ کر دیتا ہے کہ واہ کیا ڈیزائننگ ہے، اللہ نے پھول کو اللہ نے کتنا خوبصورت بنایا، زمین اللہ کی صنائی کا کتنا حسین مرقع ہے، اور ایک ہی جگہ کتنے رنگ کے پھول ہیں۔ چھوٹے بچوں کو دیکھ کر خوش ہوتا ہے اور اس خوشی کی لہر کو اپنے اندر محسوس کرتا ہے، ہر خوبصورت چیز کی تعریف کرتا ہے، ہر خوبصورت چیز کی تعریف کرتا ہے، اور بظاہر بدصورت شے میں بھی خوبصورتی ڈھونڈتا ہے۔ کیسا اینگل ہے پازیٹیوٹی کا۔ لیکن جس آدمی کے لطائف وحدت سے رنگین ہیں اور جس عارف کو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی طرز فکر منتقل ہو جاتی ہے، وہ اس بچے کے، یہاں پہ مجھے لگتا ہے کہ کوئی املا کی یا ایڈیٹنگ کی کوئی غلطی ہے جس کی وجہ سے اچانک بات پھول کی ہو رہی تھی تو بیچ میں بچے کا تذکرہ آ گیا۔ یہاں پہ بات مکمل ہو گئی ہے۔ اب اگر وہ کوئی کسی بچے کو دیکھتا ہے تو اس بچے کے ایک ایک عضو میں اللہ کی نشانیوں کا مشاہدہ کرتا ہے۔ کبھی وہ بچے کا چھوٹا سا ہاتھ دیکھتا ہے، کبھی اس کی نظر بچے کے نازک اور کومل جسم پر پڑتی ہے۔ لفظ دیکھیں، کومل، نازک اور کومل، کومل بھی نازک کو ہی کہتے ہیں، بڑا نازک سا، نرم سا۔ کبھی نرم و نازک پھول جیسے حسین چہرے کو دیکھتا ہے، ذہن میں یہ بات آتی ہے کہ اس چھوٹے جسم میں ایک بڑا آدمی موجود ہے، اور کیسی شان کبریائی ہے کہ چند بالشت کے بچے کے اندر 7 فٹ کا آدمی چھپا ہوا ہے، جو ایک توازن کے ساتھ ظاہر ہو رہا ہے۔ اب طرز فکر کی اس منتقلی کا نام تنزل ہے، طرز فکر کی اس منتقلی کا نام تنزل ہے، یعنی کہ پیر و مرشد کی توسط سے اللہ کی طرز فکر نزول کرتے ہوئے حضور علیہ الصلوۃ والسلام وہاں سے امام سلسلہ، وہاں سے مرشد کریم، اور وہاں سے آپ تک پہنچ گئی۔
یہ ہے طرز فکر کی منتقلی کا نام تنزل ہوا. اب تنزلات کی 3 قسمیں. ان تنزلات میں کیا ہوتا ہے؟ لہروں کا نزول ہوتا ہے، اور لہروں کا نزول یا جلی ہوتا ہے یا خفی ہوتا ہے. ایک طرف وہ جلی ہوتا ہے یعنی ظاہر ہوتا ہے، اور دوسری طرف خفی ہوتا ہے یعنی ایک نمایاں ہوتا ہے اور دوسرا خفی مخفی. مثلا پہلا جلی تنزل سر اکبر ہے، دوسرا جلی تنزل روح اکبر ہے، اور تیسرا جلی تنزل شخص اکبر ہے. اب اس کے ساتھ دوسری طرف 3 جو خفی ہیں ان کا بھی فی الحال تذکرہ نہیں ہو رہا. تو روحانی اساتذہ یہ جو تیسرا درجہ ہے تنزل کا، اس کو کائنات کہہ رہے ہیں. دوبارہ سنیں، پہلا جلی تنزل سر اکبر، سر کہتے ہیں راز کو، چاہت کو. دوسرا روح اکبر، اور تیسرا شخص اکبر. ایک چاہت ہے، یہ اللہ نے ایک راز ہے، اس کا اظہار روح کے ذریعے انرجی کے ذریعے ہوا، پھر اس کا ڈسپلے جو ہے وہ اکبر شخص کی صورت میں ہوا. وہی 3 چیزیں اوپر ہیں. روحانی اساتذہ شخص اکبر کو کائنات کہتے ہیں، گویا کائنات. اب یہ اوپر کے درجات کا بیان شروع ہو گیا. اب یہاں سے یہ ٹائم اینڈ سپیس کا عنوان شروع ہوتا ہے. میرا خیال ہے کہ یہ چیپٹر قدر لمبا ہے، تو اگر آپ کہیں تو اس کا میں تھوڑا سا پڑھ کے تو یہاں رک جاؤں گا، ٹھیک ہے؟ قلندر شعور اکیڈمی کے طلباء اور طالبات یہ شعور حاصل کر چکے ہیں. یعنی اس وقت جب حضور مرشد کریم یہ لیکچر دے رہے تھے تو باقاعدہ ایک اکیڈمی جس کا نام قلندر شعور اکیڈمی تھا وہ بنا دی گئی تھی، اور وہ طلباء جو لوح قلم پڑھتے تھے ان کو قلندر شعور کے طلباء اور طالبات، یعنی کہ یہ ان کے سامنے ایڈریس ہو رہا ہے کہ نسبت سے مراد طرز فکر کی منتقلی ہے. اب جیسے جیسے نسبت کا نزول سالک کے دماغ پر وارد ہوتا ہے، دماغ ذہن سے دماغ پر وارد ہوتا ہے، ٹھیک ہے؟ دماغ مادی، یہ جو کھوپڑی کے اندر بھیجا بھرا ہوا ہے نا، اس کو دماغ کہتے ہیں، اور جو غیر مرئی اسے ذہن کہتے ہیں. تو ذہن اور دماغ میں یہ فرق یاد رکھیے. تو جیسے جیسے نسبت کا نزول سالک کے دماغ پر وارد ہوتا ہے، مرشد کریم کی نسبت سے سالک میں علوم منتقل ہو جاتے ہیں. اب یہ نسبت دراصل مراد کی طرز فکر مرید کے اندر منتقل ہونے کا ایک وصف ہے. مراد کے اندر جو علوم ذخیرہ ہیں وہ علوم لہروں کی شکل میں مرید کے ثابتہ میں، عین میں، جویہ میں نزول کرتے ہیں. ہر تنزل کے ساتھ ایک رخ واضح ہوتا ہے اور دوسرا رخ چھپا ہوا رخ غیر واضح ہوتا ہے. جو رخ روح اعظم پر نازل ہوتا ہے اس کو خفی تنزل کہتے ہیں. یعنی جو رخ روح اعظم پر نازل ہو رہا ہے اس کو خفی تنزل کہہ رہے ہیں. ویسے وہ سر اکبر ہے لیکن کہاں نازل ہو رہا ہے؟ روح اعظم پر، تو اس کو خفی تنزل کہتے ہیں. تو اس طرح سے اسی ترتیب سے باقی، تو یہ جلی اور خفی تنزلات ٹوٹل ہو گئے 6. ہر آن ہر لمحہ دماغ کے اوپر وارد ہوتے رہتے ہیں. جلی تنزلات کے 3 رخ متعین ہیں. ہر جلی کے ساتھ ایک خفی تنزل ہے، اور ہر جلی اور خفی تنزل کے ساتھ ورود اور شہود کا چولی دامن کا ساتھ ہے. پہلا جلی تنزل سر اکبر ہے، دوسرا جلی تنزل روح اکبر ہے، تیسرا جلی تنزل شخص اکبر ہے.
جس کائنات کو مادی آنکھ دیکھتی اور پہچانتی ہے اس کی بنیاد روشنی کے اوپر قائم ہے. ایسی روشنی جس کے اندر بہاؤ ہے، یہ روشنی فلو کر رہی ہے. اس روشنی اور روشنی کے اسی بہاؤ کو قرآن پاک ماء کہتا ہے. ماء لفظی طور پہ ہم ترجمہ کرتے ہیں پانی. قرآن پاک نے جس روشنی کو ماء یعنی پانی کے نام سے متعارف کرایا ہے، سائنس اسی روشنی ماء یا پانی کو گیسوں کے نام سے جانتی ہے. دیکھیں نا، پانی ہمارے اور آپ کے لیے سائنٹیفکلی کیا ہے؟ ہائیڈروجن اور آکسیجن کا مجموعہ ہے، تو اس کو وہ گیسز کے نام سے جان رہی ہے. اب روشنیوں کے بہاؤ سے مراد یہ کہ سدھا گیسوں کے اجتماع سے شکلیں وجود میں آتی ہیں. اب آپ ایک گلاس لیں، اب یہ مثال دینے لگے، پانی بھر کے ایسے گلاس کو دیوار پہ پھینکیں، پانی کو گلاس کے پانی کو ایسے دیوار کی طرف پھینک دیں تو دیوار پہ پانی جو گرے گا وہ دیوار سے ٹکرا کے، تو اگر آپ اس کو تھوڑی دیر ٹکٹکی باندھ کے دیکھیں تو اس میں شکلیں دکھیں گی. تو پانی پھینکنے کے بعد جب پانی پوری طرح پھیل جائے اسے غور سے دیکھیں، دیوار کے اوپر مختلف شکلیں نظر آئیں گی. جس طرح دیوار کے اوپر پانی پھیل کر بکھر کر مختلف شبیہیں بنا لیتا ہے، کہیں پانی گرتا ہے، کہیں اس کے درمیان خالی جگہ رہ جاتی ہے تو اس سے شکلیں بنتی ہیں. تو جہاں پانی نہیں گرا وہ جگہ جو گھیرے میں آ گئی وہ خلا ہے. اس خلا کو اگر ہم دیکھیں تو ہمیں تصویر دکھ رہی ہے. تو اسی طرح جب نزول کرنے والی روشنیاں کائنات کی اسکرین پر نزول کرتی ہیں، اب سمجھ آئیں، دیکھیں کہ اس مثال میں پانی پھینکا اپنے دیوار پہ، اس کے اندر وہ جو خلا بنے وہ آپ کی شکلیں بن گئیں. اب اسی طرح نزول کرنے والی روشنیاں جب کائنات کی اسکرین پر نزول کرتی ہیں تو شکلیں بنتی ہیں، اور پھر یہی شکلیں افراد کائنات ہیں. میرا خیال ہے یہاں رک جاتا. بات جو آج ہم نے پڑھی کہ نسبت کیا چیز ہے، نسبت طرز فکر، اپنی طرز فکر سے ہٹ کر کسی کی طرز فکر کو اپنانا نسبت کہلاتا ہے. جب یہ طرز فکر حاصل ہو جاتی ہے تو بندے کو 3 قسم کے تنزلات کا ادراک حاصل ہونے لگتا ہے. ان کے آگے نام بتا دیے اور پھر اب ان کی تشریحات شروع ہو گئی ہیں. تنزل کسے کہتے ہیں اور یہ تنزلات سے کس طرح مادی شکلیں وجود میں آتی ہیں، اور یہ ساری باتوں کا جواب آگے ہم انشاءاللہ پڑھتے چلے جائیں گے. ٹھیک ہو گیا جی؟